إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات سورہ رحمان کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ ترتیب مصحف میں اب اس وقت جس مقام پر ہم ہیں پھر دوبارہ تازہ کر لیجئے۔ یہ 27واں پارہ ہے اور سورت کا نمبر 55 ہے۔ مکی اور مدنی سورتوں کے جو گروپس ہیں اس حوالے سے ہم چھٹے گروپ میں ہیں، اور جو قرآن حکیم کے احزاب یا جسے منازل کہا جاتا ہے اس اعتبار سے ہم 7ویں منزل پر ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس کے حوالے سے بارہا میں عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ بات اگر ہمارے ذہن میں موجود رہے، مستحضر رہے، تو گویا کہ قرآن حکیم کی جسے آپ کہا جاتا ہے نا کہ ایک نئی شان سامنے آتی ہے کہ ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت، یہ دونوں مل کر ایک گروپ کی تکمیل کرتے ہیں، مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ۔ تو اس وقت ہم چھٹے گروپ پر ہیں کہ جس میں 7 مکی صورتیں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک۔ سورہ رحمان گویا کہ سیکنڈ لاسٹ ہے، سورہ رحمان کے فوراً بعد سورہ واقعہ ہے، جہاں یہ 7 صورتیں جو مکی ہم نے تسلسل سے پڑھی ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد پھر 10 مدنی صورتیں ہیں جن کا آغاز سورہ واقعہ سے ہوتا ہے اور اختتام سورہ تحریم پر ہوتا ہے۔ اور یہ 10 مدنی صورتیں قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا بہت خوبصورت گلدستہ ہے کہ جن میں سے 5 وہ ہیں کہ جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہو رہا ہے۔ سورہ واقعہ، سورہ حشر، پھر سورہ صف، پھر سورہ جمعہ اور سورہ تغابن۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، گویا کہ سورت کا آغاز اللہ کی تسبیح سے۔ 5 صورتیں وہ ہیں، اور ان میں سورہ حدید کو ام المسبحات کہا جاتا ہے۔ گویا کہ ان 5 میں جو جامع ترین صورت ہے جس سے آغاز ہو رہا ہے اس گروپ کا، 10 مکی 10 مدنی صورتوں کے گروپ کا، وہ سورہ حدید ہے جو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی جامع، بڑی عظیم صورت ہے۔ تو یہ سورہ رحمان جو ہمارے اس وقت مطالعے میں ہے، پہلی 4 آیات پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ 4 آیات ہیں اور 4 ٹاپ کی چیزوں کا ذکر۔ اللہ کے اسماء میں سے سب سے خوبصورت ترین نام، ٹاپ کی صفت رحمانیت، الرحمن۔ دوسری آیت جتنے علوم ہیں دنیا میں ان میں سب سے ٹاپ کا علم، علم القرآن، قرآن کا علم۔ پھر جملہ مخلوقات جو اس روئے ارضی پر ہے، اس کائنات میں ہیں، ان میں سب سے ٹاپ پر خلق الانسان۔ اور پھر چوتھی آیت جو ہے اس میں انسان کو جتنی صلاحیتیں دی ہیں ان میں جو سب سے ٹاپ کی صلاحیت ہے وہ قوت بیان ہے، علمہ البیان۔ تو تفصیل سے اس موضوع کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن پھر ذہن میں یہ بات ضرور تازہ کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو ہماری مرکزی انجمن خدام القرآن کا موٹو بنا تھا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کی تعلیم دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے الفاظ 31 مرتبہ ریپیٹ ہوئے۔ جیسے کہا گیا نا کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، انشاءاللہ آج ہی کا جو ہمارا درس ہے اس میں یہ آیت بھی آ جائے گی کہ ہر نیا روز جو طلوع ہو رہا ہے اللہ کی ایک نئی شان سامنے آ رہی ہے۔ اس کائنات کا مطالعہ کر لیجئے تو اجرام فلکی جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہماری ٹیلیسکوپ جو ہے وہ محدود ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس سے پاور درجے کی ٹیلیسکوپ آپ نے ایجاد کر لی تو اور کہیں وسعتوں میں چلے گئے۔ کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اس میں آپ مخلوقات کو لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے گویا کہ ایک اللہ کی نئی شان ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ پھر سورج کا ذکر ہے، چاند کا ذکر ہے، ستاروں کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے کہ جسے تمہاری ماں کی گود کی طرح جو ہے گہوارہ بنا دیا اللہ نے، تمہاری ضرورت کی ہر شے اللہ نے یہاں تمہارے لیے فراہم کر دی ہے، یہیں سے تم غلہ بھی حاصل کر رہے ہو اور یہیں سے تم اپنے لیے جو ہے پھل حاصل کر رہے ہو، سبزیاں حاصل کر رہے ہو، میوہ جات حاصل کر رہے ہو۔ وہ ریحان کا ذکر بھی آ گیا، دیکھنے میں بھی انتہائی خوبصورت پھول، اور اس کے اندر جو آپ کو ایک خوشبو نظر آ رہی ہے، کہاں سے آ گئی وہ اس میں؟
یہ جو دیسی گلاب، اب تو چونکہ ولایتی قسم کے بھی گلاب آ گئے، وہ تو آپ کو دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن جب قریب لے کر جائیں گے تو خوشبو نام کی چیز ہوتی نہیں اس میں اور کاغذ کے پھول کے اندر تو کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ لیکن جو اصل گلاب ہے، جسے دیسی گلاب کہا جاتا ہے، اس کو تو ذرا نزدیک لائیں گے ناک کے تو آپ کی طبیعت کے اندر جو تراوٹ ہوگی، جو تازگی آپ کو حاصل ہوگی، کہاں سے آ گئی اس کے اندر خوشبو؟ والریحان، یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا، کن کن عجائب کا، کن کن کمالات کا، کن کن کرشموں کا تم انکار کرو گے؟ کتنی ڈائمنشن ہے جو تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے کھول دی۔ اور یہ 31 مرتبہ جو ریپیٹ ہوا ہے، تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے کی جو آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ترجمہ آپ اس کی مناسبت سے کیجئے، جہاں اللہ تعالیٰ کی صرف نعمتیں نہیں ہیں، اس کے عجائبات ہیں، اس کے کرشمے ہیں، اس کی تخلیقات ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسے ترجیح کہتے ہیں، کہ بار بار لوٹ کر اگر ایک آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے، ترجیح کہلاتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر انسانوں اور جنات کی تخلیق کا ذکر جو پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا، کہ انسان کو تو پیدا کیا من صلصال کالفخار، مٹی سے، اور مٹی وہ کہ جو بالکل خشک ہو کر ٹھیکری کی طرح کھنکنے لگے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی آگ کی لپٹ سے، شعلے کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے، جو انویزیبل ہوتا ہے۔ وہ تو ہم نے بھی جو پڑھی تھی، تو موم بتی کی ہم تصویر بنایا کرتے تھے، اس کے اوپر جو ایک چھوٹی سی وہ دھاگا دکھا کے اور ایک شعلہ بناتے تھے، اور اس کے 3 یا 4 حصے ہم جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کرتے تھے۔ ایک تو شعلے کا ویزیبل حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اندر اتنی تپش نہیں ہوتی۔ جو مارج من نار کہا گیا نا، آگ کے شعلے کا وہ حصہ، آگ کی لپٹ جو انویزیبل ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، لوگوں تو یہ ترتیب تو معلوم نہیں تھی کہ شعلے کا حصہ کوئی انویزیبل بھی ہوتا ہے، لیکن اب بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ وہ حصہ کہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، سب سے زیادہ ٹمپریچر وہاں ہوتا ہے۔ خلق الجان من مارج من نار۔ پھر رب المشرقین و رب المغربین، یہ ہم نے پڑھا کتنے مشرقیں، ہر روز جو سورج طلوع ہو رہا ہے ایک نئے زاویے سے نکل رہا ہے، نئے مقام سے نکل رہا ہے، اور سال کے 360 دنوں کے اندر وہ اپنا پورا سلسلہ پورا کرتا ہے، ادھر سے لے کر وہاں تک اس روزانہ طلوع ہونے کے مقامات الگ ہیں، اور اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس درجے مستحکم نظام کس نے بنایا؟ رب المشرقین و رب المغربین۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی، یہ سمندر کے سینے کے اوپر جو تیرتی ہوئی تمہارے یہ بڑے بڑے بحری بیڑے ہیں، جن کے اوپر بہت اونچے اونچے صاحبان تم نے لگا دیے، اور ہوا کا وہ پریشر ہے کہ جس کے زور سے گویا کہ وہ اس پورے بحری بیڑے کو اور وہ تجارتی سامان سے لدی ہوئی جو کشتی ہے اس کو لے کر اپنی منزل کی طرف روا دوا ہے۔ اللہ اگر حکم دے تو یہ ہوا بالکل تھم جائے اور تمہاری وہ تمام تجارتی سامان سمیت وہ بیڑا جو ہے سمندر کی سطح پہ عین وسط میں جا کر کھڑا ہو جائے، تو گویا کہ یہ تمام چیزیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں اس کا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ ہواؤں کی چلانے والی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے روزی کا بندوبست کر دیا، اور تم اپنی جو ہے تجارتی سامان کو لے کر ادھر سے ادھر تک جو ہے وہ چکر لگا رہے ہو، اور وہاں سے تمہیں معاش حاصل ہو رہا ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتِ، منشآت کہتے ہیں بہت بلند، نشا ینشأ کسی شے کو بلند کرنا، اونچا کرنا، اور جوار جاریہ کی جمع ہے، جاریہ کشتی کو کہتے ہیں جوار، وہ بڑے بڑے جو ہے بحری بیڑے جن کے اوپر ستونوں کے ذریعے جو ہے وہ بڑے بادبان لگے ہوتے ہیں، کل آنام، اور دور سے دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے سمندر میں کوئی چٹان کھڑی ہے، کوئی پہاڑ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ فانی ہے، یہ زمین نہیں، یہ پوری کائنات فانی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ قصص آیت نمبر 88، کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات انور کے۔ وجہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، روح انور، اللہ کی ذات کے سوا ہر شے فانی ہے۔ کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہنے والی ہے، باقی رہے گی صرف وہی ذات جو بہت ہی جلالت والی ہے، بہت اونچی شان والی ہے، بہت عظمت والی ہے، اکرام،
بڑے کرم والی ذات ہے، صرف وہی ذات باقی رہ جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ یہ عجائبات، یہ کلامات، کمالات جو تمہارے مشاہدے میں آ رہے ہیں، اس سے اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، رب کو پہچانو۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر شے سراپا سوال ہے اس ذات کے سامنے جو زمین و آسمان کا رب ہے، مالک ہے، طلب کر رہی ہے۔ جو بڑے پیارے الفاظ ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آپ کی مناجات میں بھی، اور ظاہر ہے کہ یہ صرف جو ہے اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، انسان کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک، الغنی، جس سے کسی کی احتیاج نہیں، تو اے پروردگار تو غنی ہے، الغنی ہے، ونحن الفقراء الیک، ہم سراپا سوال ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمارا دست سوال ہے، ہم تو اپنی آزاد مرضی سے اپنے دل کی حرکت کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ بھی تیرے کنٹرول میں ہے۔ یہ عمل تنفس جو ہو رہا ہے، ہمارا سینٹرل نروس سسٹم جو کام کر رہا ہے، کیا ہمارے اختیار میں کچھ ہے؟ کوئی شے ہمارے اختیار میں نہیں۔ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے بالکل بے اختیار ہے، کسی شے پر اس کا کوئی اختیار نہیں۔ جب کوئی باپ دیکھتا ہے نا کہ بچہ چھوٹا ہے تو سمجھتا ہے کہ جس کے اوپر میرا اختیار ہے، میں اسے جو کہوں گا وہ مانے گا، لیکن جب وہ لڑکپن کی حدود کو چھوڑ کر جوانی کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو وہ اختیار بھی ختم۔ اب معلوم ہوا کہ بہت جگہوں پر وہ دو راہ موجود ہے کہ جہاں آپ کچھ چاہتے ہیں بچہ کچھ اور کر رہا ہے، اور یہ بہت نازک عمر ہوتی ہے کہ جہاں اگر آپ نے بہت ہی حکمت سے کام نہ لیا اور اس کو صحیح طریقے پر کنٹرول نہ کیا تو پھر بغاوت اور سرکشی اس میں پیدا ہو جائے گی، اور وہ ہوتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ بچپن میں وہی جو آپ کے پورے اختیار میں تھا اب آپ کے کنٹرول سے باہر، اب آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے۔ تو انسان کا نہ اختیار اپنے جسم پر ہے نہ کسی اور پر ہے، بلکہ قرآن حکیم میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا گیا نا کہ آپ کے اندر خواہ کتنی ہی خواہش موجود کیوں نہ ہو کہ فلاں شخص ایمان لے آئے، فلاں شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ ابو طالب جو ہیں، جو حضور کے حقیقی چچا تھے، اور جس طرح یہ دنیاوی زندگی جو حضور کا لڑکپن ہے اور نوجوانی کا جو ہے، جس طرح انہوں نے پروٹیکٹ کیا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے آگے بڑھ کر جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تب بھی یہ الگ بات ہے کہ ایمان نہیں لائے اپنے بھتیجے پر، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں۔ جو قبائلی عصبیت ہوتی ہے، کئی دفعہ مختلف وفود جو ہے ابو طالب کے پاس آئے ہیں اور آ کر شکایت کی ہے کہ آپ کا بھتیجا جو بات کر رہا ہے وہ ہمارے آبائی دین کے قطعاً خلاف ہے، اس کو سمجھا لے، یہ تو گویا کہ ہمارے آبائی دین کے تقدس پر عمال کر رہا ہے، دھجیاں میں کھیل رہا ہے۔ تو ابو طالب نے کئی دفعہ کوشش بھی کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ شاید آپ میں سے یقیناً بہتوں کے ذہن میں ہوں گے کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت کے کام سے باز آنے والا نہیں، اس لیے کہ یہ تو میرا فرض منصبی ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کے کاندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری ڈالی ہے، کار رسالت کوئی آسان کام تو نہیں۔ تو يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، گویا کہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، ہر شخص سراپا سوال ہے اپنے رب کے سامنے، وہ اس کی نظر کرم کا محتاج ہے۔ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک، کل یوم ہوا فی شان۔ یہاں تو یہ فرمایا گیا نا ہر روز اس کی نئی شان ہوتی ہے، ہر روز جو سورج طلوع ہوتا ہے نئے واقعات ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ وہ جو ذکر کیا گیا قرآن حکیم میں ان چیزوں کا کہ جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگلے دن کیا ہونے والا ہے، آنے والا دن اس کے لیے کیا لے کر آئے گا، خوشی لائے گا، کوئی غمی لائے گا، کوئی فرحت لائے گا، کوئی نقصان لائے گا، کسی کو معلوم نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة ويعلم الغیب ويعلم الغیث
بلکہ ينزل الغیث الفاظ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، میں چونکہ حافظ قرآن نہیں ہوں تو لہٰذا بہت سی جگہ پر بچل جاتا ہوں، لیکن اسی طرح اس میں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے کسی شخص کو معلوم نہیں. کل یوم ہوا فی شأن. اور اس کائنات کا آپ مطالعہ کر لیجئے، اس کو اسٹڈی کر لیں. نہ صرف یہ کہ ہر دل نئی شان ہے، بلکہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان. صرف دن کی بات نہیں، ہر لحظہ ہر لمحہ ایک نیا طلوع ہو رہا ہے. تو کل یوم ہوا فی شان، اس کے اندر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ ہر روز تمہارے رب کی ایک نئی شان ہے، نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہے ہیں. سمندری مخلوق جو ہے، یہ لائف انڈر سی، اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں آپ کو جو ہے نئی نئی چیزیں انکشافات ہو رہی ہیں. کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دیکھیے یہاں تمام جگہوں کے اوپر ربکما کہا گیا، تم دونوں، اس لیے کہ آگے آ جائے گا یا معشر الجن والانس. یہ جو مخاطب کیا جا رہا ہے، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، کن کن عجائبات کو، کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. تو دونوں سے مراد کون ہے؟ ثقلان، یہ دو مخلوقات میں سے کہ جو اس زمین پر موجود ہیں، اگرچہ جنات کی رسائی آسمانوں میں بھی بہت اوپر تک ہے، قرآن اس کے اوپر گواہ ہے. تو فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایھا الثقلان. ان قریب ہم فارغ ہوا چاہتے ہیں اے وہ کہ جو دو بوجھل وجود کے حامل ہو. ثقلان، جیسے کہ میں نے عرض کیا، ایک انسان مراد ہے اور دوسرے جنات. جنات بوجھل نہیں ہے، وہ ایک لطیف وجود ہے. انسان کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، خاک سے ہوئی ہے، گارے سے ہوئی ہے. وہ وزندار شے ہے نا. آگ کا تو کوئی وزن نہیں ہوتا. خلق الجان من مارج من نار. جنات کو اللہ نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، اس کے اندر تو وزن نہیں ہے. ثقلان لیکن اسے بھی کہا گیا. ایک تعبیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ دو وجود وہ ہیں کہ جو مکلف ہیں، جن سے جواب دہی ہوگی، سوال جواب ہوگا. حیوانات سے کوئی سوال جواب نہیں ہے. فرشتوں کے ساتھ کوئی مواخذے کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم. مواخذہ تو اس شے کا ہوگا نا کہ جس میں اللہ کی معصیت در آئے. فرشتوں کے اندر تو معصیت کا، گناہ کا مادہ سرے سے موجود ہی نہیں. لا یعصون اللہ، وہ نورانی مخلوق ہے. انسان ہے، آدمی زیادہ طرف معجون است. یہ انسان ہے کہ جو دو چیزوں کا مرکب ہے، یہ معجون ہے دو چیزوں کا. ایک اس کا خاکی وجود ہے، دوسرا اس کی روحانی وجود ہے، روحانی عنصر. تو ثقلان وہ وجود کے جو مکلف ہو. جنات بھی مکلف ہے، انسان بھی مکلف ہے. آخر قرآن میں کہا گیا نا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جہنم کو بھر دیا جائے گا جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی. جو بھی اللہ کے باغی سرکش ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہاں اس بات کو بھی نوٹ کیجئے، فارغ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مصروف ہے. معاذ اللہ. اتنی بڑی نظام یہ جو کائنات کا ہے، یہ بڑے بڑے اجرام فلکی، ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، ایک دائرے میں ان کو حرکت دے رہنا، کتنی فورس اس کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، درکار ہوتی ہے. یہ زمین بھی تو آخر سورج کے گرد گھوم رہی ہے نا. اتنا بھاری وجود کہیں جو ہے اس دائرے سے نکل کر باہر چلا جائے تو کیا کیا تباہی مچائے گا، اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اندر کوئی مصروف ہے لہٰذا اس کے پاس فراغت نہیں ہے، جب وہ فارغ ہوگا تم سے حساب لے گا. ایسی بات نہیں ہے. مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہے. یہاں فراغت کا وہ مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے جس طرح ہم مصروف ہوتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں، بلکہ گویا کہ اے دو بوجھل وجود کے حامل انسان اور جنات، تمہارا ایک یوم حساب ہے جو ہم نے مقرر کر دیا ہے. ایک دن آئے گا کہ جب کہ تمہارا حساب کتاب ہوگا، اور اس دن پھر ہم یہی کام کریں گے. کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں انسانوں کا جو ہے پورا
زندگی کے ایک ایک خواب و ذرے کے ہم وزن کوئی عمل کیوں نہ ہو، وہ اس دن موجود ہے نا۔ حساب کتاب کا وہ مرحلہ بڑا سخت ہے۔ تو سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا، ایک حدیث کے الفاظ ہیں میں نے خاص طور پر نوٹ کیے تھے، قد ترکت فیکم ثقلین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ثقلین سے مراد دو ایسی جو بڑی مضبوط چیزیں ہیں، جن کا وزن ہے، وزندار چیزیں ہیں۔ اور آگے اس کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ثقلین جو کہا گیا، قد ترکت فیکم ثقلین، تو ثقلین سے مراد کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث، سیرت۔ لیکن یہاں ظاہر ہے مراد جو ہے، چونکہ جنات اور انسان ہی کا بات ہو رہی ہے، سیاق و سباق میں انہی کا ذکر آ رہا ہے، ریپیٹڈلی آ رہا ہے، تو سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بھاری وجود و مکلف وجود و انسان اور جنوں کی جماعت ہو، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تم سے حساب لینے کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا، کن کن کمالات کا انکار کرو گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اب یہ یہاں دیکھیں ڈائریکٹ خطاب ہے۔ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے جس میں بہت سی آیات جو ہیں وہ ڈائریکٹلی خطاب کر کے کہا گیا انسانوں اور جنات کو۔ 31 مرتبہ تو ربکما کے الفاظ جو ہیں، تم دونوں کا رب، یہاں بھی تو مخاطب ہو گئے نا، انسان بھی اور جنات بھی۔ اور یہاں تو خاص طور پر کیٹیگرائز کر دیا گیا، یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کی جماعت۔ اب جماعت جو ہے اس کا بہت وسیع ہے، کروڑوں اربوں انسان اور اربوں خربوں جنات ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ تو چونکہ حصی وجود ہے نہیں، لہٰذا ان کی کیفیت کیا ہے، ان کا جسم کیا ہوتا ہے، وہ تبدیل کر لیتے نہیں کر لیتے، ان کی عمریں کیا ہوتی ہیں۔ یہ تو معلوم ہے کہ عمریں جو ہے ان کی بہت طویل ہوتی ہیں، کئی 100 سال ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ مجھے یاد ہے جامعہ اشرفیہ کے مولانا موسیٰ خان صاحب ہوا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ ان کے ہاں جو بھی طلبہ آتے تھے ان سے علم دین کی تدریس کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو ان میں جنات بھی ہوتے تھے، جنات کے جو بچے کی شکل میں، کسی کی شکل میں۔ اور ان میں سے ایک جن وہ تھا جو تابعی تھا، جو جس نے گویا کہ صحابہ کرام کا دور بھی جو ہے اس نے گزارا تھا، صحابہ کرام کی زیارت کی تھی۔ اور یہ بات ایسی تھی کہ جو وہاں کے جو جامعہ اشرفیہ کے جو بھی وہاں کے جسے آپ کا یہ کرتا دھرتا ہے، ان کے علم میں تھی، انہیں معلوم تھا۔ اس لیے کہ جب وہ پورا جو ہے ان کا کورس مکمل ہو گیا تو پھر اس نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کر کے غائب ہوا تھا کہ میں جنات میں سے تھا، اور وہ معلوم ہوا اس نے اس کا بھی انکشاف کیا تھا کہ میں دور صحابہ میں بھی موجود تھا۔ تو جنات کی کیا کیفیت ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، غیر مرئی وجود ہے۔ یا معشر الجن والانس، قرآن حکیم میں ایک اور مقام ہے سورہ انعام کا کہ جہاں یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسلا منکم یقصون علیکم آیاتی، بالکل یہی الفاظ۔ ایک تو اس صورت میں بار بار ذکر ہے جنات اور انسان کا، اور خطاب بھی کیا گیا یا معشر الجن والانس، لیکن سورہ انعام آیت نمبر 131 میں بھی فرمایا گیا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسلا منکم، اے انسانوں اور جنات کی جماعت کے لوگوں، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میں کے تھے؟ لیکن اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ ہمارے ہاں اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ جنات کے ہاں نبوت اور رسالت نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں بھی اس کا جو ہے ایک ذکر موجود ہے کہ جنوں نے اس قرآن کو سنا تھا تو قرآن پر ایمان لے آئے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا تھا، کلمہ شہادت ادا کیا تھا۔ تو گویا کہ وہاں سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنات کے ہاں کوئی انبیاء اور رسول کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اسی نبی اور رسول جو انسانوں میں سے ہے ان کے تابع ہوتے ہیں۔ اب اس میں مزید ڈیٹیل میں جائیں گے تو معاملہ الجھ جائے گا، لیکن اصولی طور پر اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔
لیکن یہ سورہ انعام کی جو آیت ہے اس میں یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسلا منکم، یہاں بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہیں کے، لیکن یہاں مفسرین نے مراد انہی رسولوں اور نبیوں کو لیا ہے کہ جو انسانوں میں بھیجے گئے، گویا کہ جن ہی ان کے مخاطب تھے، انسان بھی اور جنات بھی۔ تو یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنات اور انسان کی جماعت، ان استطعتم اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، تمہارے اندر مقدرت ہے، قدرت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، تم نکل جاؤ آسمان اور زمین کی حدود سے۔ نفذ ینفذ آتا ہے نہ صرف نکل جانا بلکہ آر پار ہو جانا، جس طرح کوئی تیر یا کوئی گولی جو ہے وہ کسی شخص کے جسم میں داخل ہوئی اور اس کے بعد تھرو ہو گئی، پار نکل گئی، تو آر پار ہو جانا، پار نکل جانا، کسی بیریئر کو توڑ کر باہر نکل جانا۔ یہ جو سپر سونکس ہوتے ہیں جیٹ، یہ بھی تو ساؤنڈ بیریئر کو توڑتے ہیں نا، جب ان کی سپیڈ جو ہے کوئی تقریباً 1100-1200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جاتی ہے تو وہاں آ کر وہ ساؤنڈ بیریئر کو توڑتے اور بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اس سے۔ یہی وجہ کہ سپر سونک جو ہے وہ ہماری آبادی کے اوپر سے نہیں گزرتے، اس لیے کہ اس دھماکے کی وجہ سے حالانکہ وہ کتنی بلندی پر ہوگا لیکن امپیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ زمین پر جو گھر ہیں ان کے شیشے بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہی جو فلائٹ چلی تھی کہ جو شاید لندن سے لے کر اور کہیں نیو یارک تک جاتی تھی، سپر سونک فلائٹ، تو وہ جب بحر اوقیانوس کے اوپر گزرتی تھی تو وہاں گزرتے وہ ساؤنڈ بیریئر توڑتی تھی، اور یہاں سے جو لوگ سوار ہوئے، فرض کیجئے کہ صبح 9 بجے سوار ہوئے تو اسی دن 8 بجے وہ پہنچ جاتے تھے نیو یارک، گویا کہ 1 گھنٹہ پہلے۔ لیکن اس کے بعد پھر اس فلائٹ کا کوئی حادثہ ہوا تھا، اس کو بند کر دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ ان نیچرل سی چیز ہے کہ اگر اس فلائٹ کے اندر کچھ لوگ بھی موجود ہیں اور وہ اس سپیڈ سے حرکت کر رہے ہیں کہ جو ساؤنڈ بیریئر کو بھی توڑ رہی ہے، تو ان کے جسم کے اوپر بھی پھر منفی اثرات ہوتے تھے، لہذا اس معاملے کو ختم کر دیا گیا۔ ایک تو ایک شخص ہے نا جسے پوری طرح ایکلیمیٹائز کیا گیا ہو، یہ جو سپیس میں جاتے ہیں اور کس سپیڈ سے وہ جاتا ہے، وہ ساؤنڈ بیریئر تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہیں عادی بنایا جاتا ہے اس ماحول کا۔ لیکن ایک پیسنجر جو آپ کا پورا ایروپلین ہے اس کے اندر تو کوئی شخص اس کا عادی نہیں ہے، لہذا اس فلائٹ کو بند کر دیا گیا۔ تو آر پار نکل جانا، کسی کو پیئرس کر کے دوسری طرف سے نکل جانا، یہ ہے نفذ ینفذ۔ ان تنفذوا من، یہ جو باؤنڈریز ہیں اس کائنات کی، اقطار کا لفظ آیا، قطر کی جمع ہے۔ یہ قطر کسے کہتے ہیں؟ دائرے کے سرکل کو، گویا کہ دائرے کے جو 2 ایکسٹریمز ہو سکتے ہیں اس کا فاصلہ جو ہے وہ قطر ہے، جسے ریڈیس کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نصف قطر جو ہے یہ اصطلاح بھی وجود میں آ گئی، یہ پورا جو ریڈیس ہے فرض کیے 4 فٹ کا ہے تو نصف اس کا 2 فٹ کا ہو گیا۔ تو اقطار السماوات، گویا کہ دائرے کی جو ایکسٹریم ہے، جو اس کی باؤنڈری ہے، وہ اس کا قطر ہے۔ تو اس کائنات کا بھی کوئی قطر ہوگا نا۔ اگر تمہارے اندر کوئی استطاعت ہے اور طاقت تمہیں ہے، مقدرت ہے، تو نکلو نا، اس کائنات سے باہر نکلو۔ اس میں لطیف سا اندازہ یہ بھی ہے، جیسے کہ سورہ قیامہ کے اندر بھی کہا گیا نا، یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان اس دن کہے گا، وہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے جب، یا یہ کہ کوئی عذاب کسی پر آتا ہے، سورہ قاف کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَحِيصٍ۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کی پکڑ سے نکل کر کہاں جاؤ گے؟ انسان تو بوجھل وجود ہے، اسی زمین میں رہے گا نا۔ تو وہ شہروں کے اندر کھودتے تھے، کسی چٹان کے اندر جو غار ہے اس کے اندر گھس کے کوشش کرتے تھے کہ شاید ہم اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں، محفوظ رہیں اللہ کی پکڑ سے۔ نہیں، کلا لا وزر، اب کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اقطار السماوات والارض، اس زمین و آسمان، اس کائنات کے جو کونے ہیں، جو باؤنڈری ہے، اس سے اگر تم باہر نکلنا چاہو فانفذوا، تو نکل جاؤ پھر، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، مقدرت ہے۔ ابھی تو ہم بڑی جو ہے کوشش کر کے جو ہے میرے خیال ہے چاند تک پہنچے، اور مریخ تک بھی ابھی کوئی انسان تو نہیں پہنچا۔ اس پوری کائنات میں چاند اور زمین اور مریخ جو ہے ان کی حیثیت ہے کیا؟
اور کجا یہ کہ اس کائنات کی وسعتوں سے آگے نکل جانا. تو فنفذوا، ٹھیک ہے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو نکلو. جیسے کہ میں نے عرض کیا، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر بھی گویا کہ یہی انداز ہوتا ہے نا کہ اس کی پکڑ سے، اللہ کے عتاب اور اللہ کے عذاب سے اگر بچ نکل سکتے ہو تو نکلو نا. پھر لگاؤ کہیں جو ہے وہ زور لگاؤ اور اس کائنات میں اللہ کی پکڑ سے نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، وہ نہیں نکل سکیں گے مگر کسی اتھارٹی یا سند یا طاقت کی بنیاد پر. اب ظاہر ہے کہ اصل اتھارٹی تو اللہ کی ہے، تو اللہ نے تو کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دی، کسی کو یہ اختیار نہیں دیا. یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کی تخلیق کردہ ہے. اس کی باؤنڈری سے تم نکلنا چاہتے ہو تو یا تو اللہ کے پاس سے کوئی سند تمہیں حاصل ہو جائے، اللہ چاہے تو تم نکل سکتے ہو، اتھارٹی اس کے پاس ہے. ہمیں تو اس کائنات کے حدود کا بھی علم نہیں کہ کہاں کہاں تک یہ پھیلی ہوئی ہے، کیا اس کی باؤنڈری ہے، کچھ معلوم نہیں. تو لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکیں گے مگر بغیر کسی سلطان کے، اللہ کی خصوصی عطا کردہ قوت اور سند کی بنیاد پر تو یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں اور کن کن کمالات کا انکار کرو گے. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم دونوں ہی پر پھینکے جائیں گے، چھوڑے جائیں گے آگ کے شعلے. شواظ کہتے ہیں آگ کا وہ شعلہ جس میں دھواں شامل نہ ہو. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ موم بتی کا بھی اگر شعلہ ہے تو اس کا جو پیلا حصہ ہے وہ ٹھیک ہے، گرم ہے، لیکن اس پیلے حصے کے باہر جو انویزیبل ایریا ہے، جو غیر مرئی ہے، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ اس سے زیادہ گرم ہے، گرم تر ہے. تو ان کے اوپر چھوڑے جائیں گے جہنم کے وہ شعلے کہ جو بہت ہی تپش والے ہوں گے، جن میں کوئی دھواں، کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. جہنم کی آگ کے بارے میں بھی ایک حدیث موجود ہے، اس کے صحیح الفاظ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن 70 سال جو ہے اس آگ کو دہکایا گیا تو اس کا ایک رنگ چینج ہوا، پھر 70 سال مزید دہکایا گیا تو وہ پھر جو ہے نیلے رنگ کی ہو گئی، پھر 70 سال دہکایا گیا تو اور رنگ کی ہو گئی، اور بالآخر سیاہ رنگ کی ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ مختلف سٹیجز جو ہیں اس میں اس کے ٹیمپریچر اور اس کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ بھی بات سمجھانے کے لیے کہ جو لکڑیوں کے اور کولوں کے ذریعے جو تم آگ سلگا دیتے ہو اس کا بھی کوئی ٹیمپریچر ہوتا ہے، لیکن اس کو موازنہ نہ کرو جہنم کے ٹیمپریچر سے، جہنم کی آگ سے. تو یرسل علیکما شواظ من نار، آگ کے وہ شعلے کے جس میں دھواں شامل نہ ہو، شواظ. اور پھر ساتھ ہی ذکر کر دی ونحاس، گویا کہ شواظ تو وہ شعلہ ہے نا کہ جس میں دھواں نہیں ہے، صرف شعلہ آپ کو نظر آ رہا ہے. جس طرح کوئی راکٹ جو ہے جب جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے اس کے آگ کا پورا بھانبڑ آپ کو جو ہے نظر آتا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ دھواں بھی بعد میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن نحاس اصل میں اس دھوئیں کو کہتے ہیں جس کا شعلہ آپ کو نظر نہ آ رہا ہو. گویا کہ وہ دھواں جو آپ کے دم کو گھوٹ کر رکھ دے، جس میں آپ سانس بھی نہ لے سکے. ایک تو عذاب کی وہ شکل ہے نا کہ جہاں آگ کی تپش ہی اتنی زیادہ ہے کہ جو آپ کو جھلسال کر رکھ دے، اور دوسرے آپ کو شعلہ نظر نہیں آ رہا، آگ نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ دھواں ہے اور اس قدر دبیز دھواں ہے، نحاس، کہ جس میں شعلہ آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن شدید سیاہ رنگ کا دھواں. اب یہ دو چیزیں جو ہے یہاں بیان کی گئی جہنم کی آگ کے حوالے سے. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تو یہ عذاب تو سہنا پڑے گا، لیکن یہ کہ پھر تم کوئی بدلہ نہیں لے سکتے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے خلاف تمہارے اندر جو ہے جوش انتقام بھڑکے اور تم اللہ کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاؤ، انتقام لینے کو تیار ہو جاؤ. فلا تنتصران، کہیں سے کوئی مدد نہیں مل سکتی، تم بدلہ نہیں لے سکتے اللہ سے. یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں کہ جو تمہیں اس شکل میں وہاں بطور سزا تم پر مسلط کیے جا رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم انکار کرو گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا جب آسمان پھٹ جائے گا.
یہ آسمان اس وقت تو نیلی چھت کی طرح ہمارے سروں کے اوپر صاحبان کی شکل کے اندر جو ہے وہ معلق ہے، اگرچہ سنا یہ ہے کہ جس طرح آپ جیسے جیسے خلا میں اور آگے جاتے ہیں تو یہ نیلاہٹ اس کی ختم ہو کے سیاہی مائل ہو جاتا ہے، لہذا ہم یہ کہتے ہیں عام طور پر یہ اصل میں ہماری انسانی جو نظر ہے اس کی ایکسٹریم ایک حدود ہے کہ جو آپ کو ایک نیلے پردے کی شکل میں نظر آ رہی ہے، باقی سالڈ شے کہاں ہے اس کا ہمیں آج بھی پتہ نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے خلق سبع سماوات، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، اور ہماری لاچاری اور بے کسی دیکھیے کہ ہمیں پہلے آسمانی کی خبر نہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہماری گویا کہ آئی سائٹ کی ایک لمٹ ہے کہ جو آپ کو ایک نیلی چادر کی طرح اپنے سروں کے اوپر تنی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ اس میں اور آگے جائیں گے تو پھر یہ نیلا رنگ بھی تبدیل ہو جائے گا، گویا کہ سالڈ شے نہیں ہے، کوئی کرسٹ کی طرح کا کوئی چھلکا نہیں ہے جو اس پوری کائنات کو کور کیے ہوئے آسمان، یہ کیا چیز ہے؟ بہرحال ہماری انسانی عقل جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ جو عقل میں آ جائے وہ پھر خدا کیوں کر ہوا؟ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی عقل میں نہیں آ سکتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو کمالات اور جو عجائب ہیں ان میں سے کتنی چیزیں ہیں کہ جس کی بس تعویلیں ہم کرتے رہ جاتے ہیں، لیکن کوئی سالڈ شے جو ہمیں پتہ چلے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور وہ ہو جائے گا بالکل سرخ رنگ کا۔ وردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو۔ اب گلاب میں بھی بہت سے رنگ ہیں، پیلے رنگ کا گلاب بھی ہے، ارغوانی رنگ کا گلاب بھی ہے، اور جیسے جیسے ہماری یہ جینیٹک انجینئرنگ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس کے اندر نئی نئی جو ہے آپ کو گلاب کی جو ہیں شکلیں نظر آ رہی ہیں۔ اسی انجینئرنگ کے ذریعے جو ہے جس طرح ہم نے اپنے غلہ جو ہم حاصل کرتے ہیں اس کے اندر بھی بے تحاشا اضافہ کر لیا، وہی زمین جو پہلے بمشکل کو 10-12 من گندم دیا کرتی تھی اب 40, 50, 60, 70 من شاید گندم دیتی ہے۔ ایگزیکٹ فگرز تو مجھے معلوم نہیں، لیکن بہرحال یہ جینیٹک انجینئرنگ ہے نا کہ جس میں انسان نے اس درجے جو ہے آگے ترقی کر لی۔ لیکن گلاب اصل میں وردہ اس گلاب کو کہتے ہیں جو گہرے سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ تو وردتن کالدہان، اور وہ گہرا سرخ رنگ اس نوع کا کہ گویا کہ تیل کی تلچھٹ ہو۔ دہن تیل کو کہتے ہیں دہان، جب تیل پوری طرح ابلنے لگے اور اس کے اوپر ایک جھاگ بھی آ جاتی ہے، جھاگ کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو سرخ ہوا نظر آتا ہے، جسے ہم تیل کی تلچھٹ کہہ دیتے ہیں۔ تیل کی تلچھٹ تو اگر اس جھاگ کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس قیامت کے دن یہ آسمان جو ہے وہ بالکل سرخ ہو جائے گا، جیسا کہ گلاب کا رنگ سرخ ہوتا ہے یا تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب اس دن کی کیفیات کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن اس آسمان کی بساط کو ہم لپیٹ دیں گے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور یہ آسمان جو ہے اللہ کے داہنے ہاتھ کے گرد لپٹے ہوئے ہوں گے، وہ کیا کیفیت ہوگی اس کی آپ تعبیر کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اول تو اللہ کا داہنا ہاتھ، اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم میں بہرحال جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہ جائے گا تیرے رب کا چہرہ انور، گویا کہ ذات باری تعالیٰ بس باقی ہوگی۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، وہاں بھی وجہ کا لفظ آیا۔ لیکن جو چہرے کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس قسم کا چہرہ ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، کہ آسمان جو ہے اس کے داہنے ہاتھ کے گرد لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ لپٹنا کس نوع کا ہوگا، کس کیفیت کا ہوگا، اور ہاتھ جو ہے داہنا ہاتھ وہ کیا ہوگا، جیسے کہ میں نے عرض کیا الفاظ اسے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سے عجائبات کا تم انکار کرو گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، جس دن پوچھا نہیں جائے گا گناہوں کے بارے میں، نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے۔ دیکھیں اس آیت کو سیاق و سباق سے نکال دیں تو ایک ہی نتیجہ نکلے گا، گویا کہ اس دن کوئی پرسش اور مواخذہ ہے ہی نہیں، نہ انسانوں سے ہے نہ حیوانات سے، حیوانات سے تو ویسے بھی نہ جنات سے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، نہیں سوال کیا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا
محاسبہ نہیں ہوگا، پوچھ گچھ نہیں ہوگی اس کے گناہوں کے بارے میں، نہ انسانوں میں سے کسی کی، نہ جنات میں سے کسی کی۔ لیکن کیا اس سے مراد ہے؟ قرآن تو بھرا پڑا ہے، جیسے کہ فرمایا گیا، میں نے نوٹ کیا ہوا تھا، سورہ حجر کی آیت نمبر 92 ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ وہاں تو بالکل الٹی بات آ گئی، یہاں یہ کہا جا رہا ہے نہیں پوچھا جائے گا، اور وہاں کیا کہا گیا؟ ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے، لازماً محاسبہ کریں گے، کلہم اجمعین، جملہ مخلوقات سے، کل کے کل، جنات و انسان سب اس میں شامل۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن حکیم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہاں یہ جو چیز ہے اس کو جب تک آگے سے نہیں جوڑیں گے، جس طرح عام طور پر کہا جاتا ہے لا تقربوا الصلاۃ کو اگر آپ سیاق و سباق سے کاٹ دیں تو اس کے معنی کیا ہے؟ نماز کے قریب تک نہ جاؤ۔ لیکن جب آپ آگے پڑھیں گے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم سکر کی حالت میں ہو، تمہیں اپنا ہوش نہ ہو، یا یہ کہ کوئی نشہ آور تم نے کوئی شے لے لی ہے، اس وقت تک کے لیے اس وقت نازل ہوئی تھی جبکہ ابھی شراب کی حرمت کا ذکر نہیں آیا تھا، حکم نہیں آیا تھا۔ تو ابتدائی احکامات میں سے یہ بھی تھا کہ جب کوئی شخص جو ہے، چونکہ شراب حرام نہیں تھی اس وقت تک، تو ممکن ہے کسی کے اوپر جو ہے غنودگی یا کوئی نشہ ہو شراب کا جو اس نے پی ہے، تو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ لیکن اگر آپ نے انتم سکارا کو الگ کر دیا، لا تقربوا الصلاۃ کا ترجمہ تو یہ نماز کے قریب تک نہ پھٹکو۔ اسی طرح فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، اگر آپ اس کو الگ لے جائیں گے تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ انسان نہ جنات میں سے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا اس کے گناہوں کے بارے میں، عن ذنبه، اس لیے کہ آگے وضاحت آ گئی، یعرف المجرمون بسیماہم، ان سے پوچھ گچھ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طرح کسی مجرم کا جرم جو ہے اس کے چہرے کے اوپر تھپا ہوا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ایکسپرٹس ہیں وہ اسی بنیاد کے اوپر پتہ کر لیتے ہیں، صرف کراس کویسچن کیا اور جو سامنے موجود ہے جو شخص بھی، اگر وہ مجرم ہے تو وہ فوراً محسوس کر لے گا کہ اس کا چہرہ بتا رہا تھا، اس کے جسم سے جو ہے پسینے چھوٹ گئے، اس کے پیشانی کے اوپر قطرے جو ہے پسینے کے نمودار ہو گئے۔ تو گویا کہ یہاں مفہوم کیا ہوگا کہ اس دن پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہر شخص کے جو جرم ہے اس کے چہرے پر تھپے ہوئے، یعرف المجرمون بسیماہم، اس دن مجرم پہچان لیا جائیں گے اپنے چہروں سے، جو ان کی کیفیت ہوگی، فَيُوخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ، اور ظاہر ہے اللہ کو تو معلوم ہے نا، ان کا ایک ایک عمل اللہ کے علم میں ہے، اعمال نامے میں محفوظ ہے، تو لہٰذا ان کے لیے گویا کہ وہ اعمال نامہ نصب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یہ جو بڑے بڑے باغی اور سرکش ہیں اللہ کے، نافرمان ہیں، اپنی ذات میں فرعون سے کم نہیں ہے، تو ان کے جرم تو ان کے اوپر پوری طرح آیا ہوں گے، پوری طرح جو ہے وہ ہویدہ ہوں گے ان کی شخصیت کے اوپر، ان کی پوری باڈی لینگویج، جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ اب ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں، اس لیے کہ جرم ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو انسان کی پوری جو ہے باڈی جو ہے اس بات کی عکاس ہوتی ہے کہ اس کے کرتوت کیا ہیں۔ یعرف المجرمون بسیماہم، اس دن پہچان لیے جائیں گے، خوب معلوم ہو جائے گا ان مجرموں کے بارے میں ان کے چہروں سے۔ فَيُوخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ، نواسی ناسیہ کی جمع ہے، ناسیہ پیشانی کو کہتے ہیں، لیکن عموماً جو ہے ناسیہ، جیسا کہ سورہ اقرأ بسم ربک الذی میں بھی ہے نا، کہ ہم اسے جو ہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیں گے، اور یہ دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں انسانی جسم کی، ایک اس کے پیر ہیں، اس کی ٹانگیں ہیں، اور دوسرا اس کا سر ہے، اور اگر کسی کے لمبے لمبے بال ہیں تو گویا کہ وہ اور ایکسٹریم ایکسٹینشن اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو کسی شخص کو کہیں کسی ڈھیر پر پھینکنے کے لیے، یا جس طرح عام طور پر بچے بھی کھیل کیا کرتے تھے کہ نہر کے کنارے کوئی نہا رہے ہیں، تو کھیل کھیل میں کسی کو ایک نے جو ہے دوسرے کو ٹانگوں سے پکڑا، دوسرے نے اس کو بازوؤں سے پکڑا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جھولا جھلاتے ہوئے اس کے اندر نہر کے اندر پھینک دیا۔ تو یہی کیفیت جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، فَيُوخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ، اور پھر انہیں ان کے جو پیشانی کے جو بال ہیں، جو بڑے بڑے بال اس نے اپنی زینت کے لیے رکھے ہوئے تھے، یا اس کی پیشانی سے انہیں پکڑا جائے گا، اور ان کے قدموں سے، ان کے پیروں سے پکڑ کر جو ہے پھر ان کو پھینک دیا جائے گا۔ جہنم ظاہر ہے ان کے سامنے دہک رہی ہے، موجود ہے، ان کا آخری انجام۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اب گویا کہ جو منطقی انجام ہے وہ سامنے آ گیا
کہ یہ ہے وہ جہنم کہ دنیاوی زندگی میں یہ مجرم جو تھے اس کا انکار کرتے رہے. یا مسلمانوں کو ذہن میں رکھیں، مانتے تو تھے جنت اور جہنم کو، لیکن دل کے یقین والا نہیں مانتے تھے. ایک ہوتا ہے کسی شے کو صرف تسلیم کر لینا، ایک ہے کسی کو قبول کر لینا. تو یہ جو آخرت پر ایمان ہے نا، وہ صرف کسی آخرت کو تسلیم کرنے کا نام نہیں ہے. جیسے کہ فرمایا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر تو ان کا ایمان جو ہے وہ یقین کے درجے والا ایمان ہوتا ہے. تو آج تو تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہیں، تمہیں سامنے جہنم جو ہے دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو میں کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن. اب یہ جہنم ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے کہ جس کو یہ بڑے بڑے مجرم جو ہے اس کو جھٹلاتے رہے، اس کا انکار کرتے رہے، یا مانتے تو تھے لیکن اسے کسی بار خاطر ہی نہیں لاتے تھے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اور وہ اس میں چکر لگا رہے ہوں گے، گردش میں ہوں گے اس جہنم کے مابین بھی اور کھولتے ہوئے پانی کے مابین بھی. وہ تپش کی وجہ سے، اس گرمی کی وجہ سے، شدت حرارت کی وجہ سے جو پیاس لگے گی تو پانی نظر آ رہا ہے، پانی کی طرف بھاگیں گے، لیکن وہ کھولتا ہوا، ابلتا ہوا، جسے آپ کہیے کہ پیپ بھرا پانی ہوگا. اب ظاہر ہے انہی کے درمیان وہ گردش کرتے پھر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے. اور آگے اب وہ جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ آگے، اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہماری گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہمیں قرآن حقیقی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.